یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کہانی نمبر 21 اور یہ آخری کہانی بھی ہے۔ دشت امکان۔ عدیل کو ایک عمر گزر جانے کے بعد علم ہوا کہ وہ ساری عمر 2 آرزوؤں کا اسیر رہا ہے، اور دونوں آرزوئیں اسے ہمیشہ مختلف سمت میں گھسیٹتی رہی ہیں۔ اس کی زندگی کا سارا کرب، اکتاہٹ، بے چینی، پریشانی کی جڑ میں حقیقت یہی تھی کہ اسے بیک وقت تضاد سے اٹھنے والی خواہشوں نے گھیرے رکھا۔ عدیل کی خوبصورت سفید کوٹھی کے بائیں جانب نئے کرایہ دار آئے تھے۔ ان کے ہمراہ پجیروں کے علاوہ ایک چھوٹا سا سفید روسی کتا بھی تھا۔ اس کتے کو دیکھ کر عدیل اپنی کار سے اتر گیا اور چوکیدار کی بینچ پر بیٹھ کر ادھر ہی دیکھنے لگا جدھر نئے کرایہ دار ٹرک سے سامان اتروا رہے تھے۔ جس زمانے میں عدیل سول سروس امتحان کی تیاری کر رہا تھا اور اسے محنت کی ضرورت تھی، انہی دنوں اسے کتوں کا عشق ہوا۔ یہ عشق اس کے دادا کے لہو نے عنایت کیا تھا۔ باکسر، بیگل، گرے ہاؤنڈ، کولی، گریٹ ڈین، اسی قسم کے پیڈگری کتوں کی اسے تلاش رہتی۔ اسے احساس تھا کہ کھوج میں قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر 2 اطراف کی کشش ہی اتنی زیادہ تھی کہ کہیں جو کسی نسلی کتے کا سراغ مل جاتا تو وہ کتابیں، نوٹس پھینک پھانک کسی کھوجی کی طرح کتے کے ٹھکانے پر ضرور پہنچتا۔ عدیل کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ CSS کے امتحانوں سے ہفتہ بھر پہلے وہ ایک سندھی وڈیرے کی تلاش میں جمعہ کوٹ پہنچا۔ پورے 2 دن کی تلاش کے بعد وہاں کے نسلی کتے کے درشن ہوئے۔ یہ کتا افریقی نیاد تھا، خوبصورتی میں بے مثل، بھونکتا برائے نام اور کھانا کم کھاتا تھا، لیکن اگر کسی طرح انگیخت کر دیا جاتا تو ایسی بلبلاتی چیخ مارتا کہ شکاری پوری طرح چوکس ہو جاتا۔ عدیل نے ہر قیمت پر کتا خرید کر لے جانا چاہا، لیکن وڈیرے صاحب کو اس کی چیخ سے عشق ہو چکا تھا۔ انہوں نے عدیل کو 2 دن مہمان رکھا، بڑی مہمانداری کے بعد ایک کالا السیشن تحفے میں دیا، لیکن افریقی نژاد کتے کی بات بھی نہ کی۔ دادا گھوڑے اور کتے کا عاشق تھا۔ زمینوں پر استبل اور سگ خانے تھے۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر اور سردیوں میں ہیٹر جلا کر شدید موسم کا مداوع کیا جاتا۔ خاص مزارع خدمتگار ان کی خدمتوں پر مامور اور چوکس رہتے۔ دادا کسی کسی کتے اور گھوڑے کا نام خود تجویز کرتے، اسے سیر پر لے جاتے، خوراک میں خود دلچسپی لیتے۔ عدیل کو وہ بلڈ ہاؤنڈ ٹیپو ابھی تک یاد تھا۔ ٹیپو سارا دن فضا میں تھوتنی اٹھائے کچھ سونگھتا رہتا۔ اسے دادا خود نہلاتے، برش پھیرتے، راتب ڈالتے۔ ٹیپو کے پاس دادا اور کامے گجر کے علاوہ کوئی بھٹک بھی نہ سکتا تھا۔ پتہ نہیں ایک پورا عہد گزر جانے کا اتفاقیہ رنج تھا کہ روسی کتے کی معصوم حرکتیں تھیں۔ عدیل باڑ پارک کھیلنے والے کتے کو دیکھتا رہا۔ عدیل کے نیم پلیٹ کی کوٹھی میں باہر چوکیدار کی بینچ پر بیٹھا عدیل بظاہر تو روسی کتے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اندر نہ جانے کہاں کہاں کا ٹکٹ کٹا کر کن بھولے بسرے اسٹیشنوں پر رک رہا تھا۔ سفید کوٹھی میں سناٹا تھا، صرف زیبا کی آواز آئی، عدیل پلیز آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بیوی کی آواز میں ٹیلی گرام جیسی ایمرجنسی تھی۔ اپنا گاؤں، دادا، گھرانہ، دادا کے کتے گھوڑے چھوڑے اسے ایک مدت ہو گئی تھی۔ سول سروس میں کئی سال رہ کر مختلف عہدوں اور جگہوں پر قیام کرتے ہوئے وہ کئی سبق سیکھ چکا تھا۔ اب وہ تبدیلی کو کسی حد تک خوش آمدید کیا کرتا۔ تبدیلی کے بغیر زندگی میں ایک ایسی بوریت آ جاتی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پہلے وہ تبدیلی سے خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کرسی میز اپنی جگہ پر نہ ہوتے تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی۔ اب اگر پورٹ فولیو بدل جائے، پرانے دوست وقت کے ساتھ بہہ جائیں، کتے گھوڑے ناواقف ہو جائیں، برسوں جانی ہوئی عورت کی آنکھ میں پہچان نہ ابھرے تو قباحت نہ تھی۔ تبدیلی کے تعویذ نے اسے جینے کا یہی گر سکھایا تھا۔ ابھی وہ چھوٹے سے سفید کتے کو بڑی محبت سے دیکھنے میں مشغول تھا۔ اس کتے کے بال آنکھوں پر اس طرح آئے ہوئے تھے جیسے کسی جھبرے بالوں والی افغانی لڑکی کی ببری بڑھ کر بار بار آنکھوں کو ڈھانپ لے۔ ہوا، ہمسایہ، انہونی، انکہی، ان کے متعلق کوئی کہاں تک جان سکتا ہے۔ سول سروس سے پہلے عدیل نے ڈاکٹری کی تھی۔ اس وقت اسے شکاری کتے اور منہ چت لڑکیاں پسند نہ تھیں۔ وہ لمبا تڑنگا، ڈھیلا ڈھالا، سانولا سلونا، ایک امیر
ग्राईं था। उसे किसी प्रोफेशन या नौकरी की ज़रूरत ना थी, क्योंकि चमकनी के गांव में उसके बाप दादा हजारों मुरब्बों के मालिक थे। ना दादा को तालीम का शौक था, ना बाप को। सिर्फ अदील की माँ चाहती थी कि वो चमकनी छोड़कर शहर में जाकर बड़ा डॉक्टर बन जाए, अदील की अपनी शोहरत, कमाई और शान हो। अदील की माँ अंदर ही अंदर शहरी जिंदगी की गर्विदा थी और उसकी आरजू थी कि उसका अदील किसी तरह इसी बड़े धारे में शामिल हो जाए। अदील फ्यूडल सिस्टम में पला था। उसे सुस्ती, काहली, दबदबे और शेखी से प्यार था। उसके पुरखों ने कुत्ते, घोड़े और इंसान एक ही असूल तले पाले थे, बेपरवाही के असूल तले। जी चाहा तो निछावर हो गए, मन न माना तो सूखने डाल दिया और भूल गए। वो लोगों को सर पर बिठाने, मोड़ने तोड़ने, भेंचने, छोड़ देने की आदी थे। अदील भी उसी गंदम की रोटी खाता रहा जो उसके बड़ों ने खाई थी। उसका आईक्यू अच्छा था, माँ को खुश करने की आरजू भी थी, लेकिन वो डॉक्टरी के इम्तिहान में ज्यादा नंबर ना ले सका, क्योंकि वो जी से डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता था। 2 साल लाहौर में रहकर और बाप की सारी सिफारिशें इस्तेमाल करने के बावजूद उसे नौकरी ना मिली। हाँ, इस दौरान उसे फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट की सबूरा ज़रूर मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें इतनी बढ़ गईं कि चमकनी में भी उनका जिक्र होने लगा। वहाँ कभी इस तस्करे से नाक कटने लगती, कभी शिमले बुलंद हो जाती। सबूरा आबी शुहाबी तिकोनी सी लड़की थी। उसकी फैमिली में 3 पुश्तों से डॉक्टरों की भरमार थी। बाप, चाचे, मामू अपने अपने मुकाम पर प्रोफेसर, कंसल्टेंट, अमेरिका पलट, लंदन झपट, न जाने कैसे कैसे कामयाब क्लिनिक चला रहे थे। शुरू शुरू में तो सबूरा के वालिद ने बहुत कोशिश की कि अदील उनके साथ क्लिनिक पर काम करे, लेकिन जल्द ही उन्हें यकीन हो गया कि इतने लाड प्यार में पला हुआ शख्स ना तो सरकारी डॉक्टर बन सकता है, ना किसी के साथ मिलकर क्लिनिक चला सकता है। फिर ये भी बात थी कि सबूरा के वालिद के पास अपनी बेटी के लिए वक्त न था। वो अदील के पीछे पीछे क्यों कर भागते फिरते। अदील को तब इल्म न था कि मोहब्बत में के ऐसे कमर पेच आते हैं जिनकी अव्वलीन सरशारी में ना होश होती है ना अक्ल। डॉक्टर साहिब की शुहाबरू सबूरा उसे हिम्मत और हौसले का सतून नजर आई। उसे मालूम न था कि सबूरा भी अमीर वालिदैन की अमीर बेटी की तरह तबन, काहिल, सुस्तुल वजूद, शेखी खोर थी। सबूरा के खानदान की दौलत, इमारत, नुमाइश के बायस सारी औलाद अपने लिए रास्ते और मेहनत तलाश करने की नाअहल थी। अदील और सबूरा जब भी मिलते, उनकी गुफ्तगू बड़ी आइडियलिस्टिक होती। मेरा तो जी चाहता है इथियोपिया चली जाऊं, वहां के नादार लोगों की मदद करूं। मुझे देख लो सबूरा, कुछ भी नहीं कर सकता, नौकरी ही नहीं मिल रही। 2 साल से कोशिश कर रहा हूं, वजीरों की सिफारिश भी कारगर नहीं होती। अदील, तुम्हें पैसों की जरूरत है? मुझे तो नहीं है। मैं तो रोटी पर प्याज रखकर गुजारा कर सकती हूँ। बनी संवरी सबूरा के मुंह से ये बात सुनकर अदील अपने आप को बहुत ही कमीना महसूस करता। यहाँ पाकिस्तान में तो गालिबन सैचुरेशन हो गया है डॉक्टरों का। मेरे कई साथी CSS कर रहे हैं। करने दें, हमें क्या, हम तो चमकनी चले जाएंगे। तुम बगैर फीस के गरीबों का इलाज करना, मैं तुम्हारे साथ मरहम पट्टी किया करूंगी। अदील, हम गांव गांव बस्ती बस्ती साइकिल पर जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो गांव में भी पजेरो है, अदील कहता। रहे रहो, हम तो साइकिल पर जाया करेंगे, यार मजा आएगा, आएगा ना। इतनी खूबसूरत, ग्रूम्ड, मेहंदी रंगे बाल और सुनहरे चेहरे वाली लड़की के मुंह से मारिया तरीसा किस्म की गुफ्तगू सुनकर वो सकते में आ जाता। सोचने लगता, भला आज तक वो कहाँ रहा। उसका जी चाहता वो जल्द अज जल्द वापस पहुंच जाए, सबूरा और वो करिया करिया जाएं, लोगों की मदद करें। लेकिन सबूरा तो वो कम हिम्मती सुस्तुल वजूद थी जो अपनी मदद भी नहीं कर सकती थी। वो उन कम नसीब लोगों में से थी जो मीरा भाई के वजन सुनकर ही अपने आप को मीरा भाई समझने लगते थे। मंसूर हलाज, सुकरात, महात्मा बुद्ध की बातें जानकर अपने आप को उनका हिस्सा समझ लिया करते थे। सबूरा के माँ बाप ने बहुत समझाया, लेकिन सबूरा ने तालीम अधूरी छोड़ दी। उसे अपनी मंजिल चमकनी में नजर आई। अदील और उसने दवाइयाँ, इंजेक्शन, पट्टियाँ, जो हजारों का सामान खरीदा,
وہ نئی دلہن کے ساتھ آیا اور بیڈ روم کے پچھلے والے برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ یہاں صرف جالی لگی تھی۔ برساتوں میں بارش پیکڈ کیسوں پر پڑتی، دن بھر دھوپ کھوکھے سینکتی رہتی۔ ان دواؤں کا بھی وہی حشر ہوا جو ہسپتالوں میں عام طور پر جدید مشینری کا ہوا کرتا ہے۔ باتوں کے رسیا، اچھے کھانوں کے دل دادا، خوبصورت لگنے اور کہلوانے کی شوقین سارا دن پلنگ پر پڑے رہتے، ٹی وی دیکھتے، رسالے پڑھتے، پروگرام بناتے اور کل کے لیے سب کچھ ادھار رکھ کر سو جاتے۔ گاؤں کے ارد گرد جو بھی دیکھنے کے قابل تھا عدیل صبورہ کو دکھا چکا تھا۔ میوزک میں جو کچھ سنانے کے قابل تھا صبورہ اسے سنا چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سیاہی سے بلاٹنگ پیپر کی طرح بھیگ چکے تھے۔ عدیل کے مغل پٹھان خاندان میں صبورہ گھل مل نہ سکی۔ وہ لوگ صبورہ کی پڑھائی اور شہری پن سے خوف زدہ تھے۔ صبورہ ان کی عورتوں کے رسم و رواج، انداز گفتگو اور سلیقے سے ناآشنا تھی۔ دھیرے دھیرے عدیل کے علاوہ سارے چمکنے میں اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ عدیل بھی صبورہ کی تنہائی کے پیش نظر بیڈ روم میں گھسا رہتا۔ اسے علم نہ ہو سکا کہ کب برتن بھر گیا اور کب اس کے پانیوں نے برتن سے چھلک کر بہہ جانے کی ٹھان لی۔ صبورہ بھی اب پردے لگی کار میں گاؤں کی ہریالی دیکھ کر واپس آتی تو اس کا چہرہ زرد ہی رہتا۔ اس نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا۔ نئے لباس پہن کر عدیل سے نہ پوچھا جاتا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ لمبی آہیں بھرنا اور سستی سے دراز ہوئے رہنے میں ہی اسے لطف ملتا۔ ایک شام کامے گجر نے عدیل کے بیڈ روم پر دستک دی۔ عدیل قالین پر صبورہ کے سامنے یوں لیٹا تھا جیسے کسی دھاگے ڈالنے والی کے سامنے رضائی پڑی ہو۔ کون ہے؟ عدیل نے پر امید آواز میں پوچھا۔ میں حضور، کاما گجر۔ صبورہ کے چہرے پر ناخوشگواری کی لہر دوڑ گئی۔ اسے دیہاتیوں کی آوازیں، چہرے، ہیئر کٹ، لباس، انداز، سبھی کچھ ناپسند تھا۔ کیا چاہیے؟ ایک کتا دکھانا تھا سرکار۔ عدیل نے کنکھیوں سے صبورہ کی جانب دیکھا۔ اسے صبورہ سے بڑی محبت ملی تھی۔ 6 فٹ اونچے لمبے عدیل کی ساری روح اور جسم اس محبت میں بھیگ چکا تھا۔ وہ صبورہ کی ناراضگی سے بڑا ہی خوفزدہ تھا۔ ہر مرد کی طرح محبت کی اس دیوی کے آگے وہ بے حد کمزور محسوس کرنے کا عادی تھا۔ صبورہ کے لیے بھی اس فیوڈل لارڈ کی شیخی، کاہلی اور بے التفاتی کے شاپر میں پیک التفات بے حد پرکشش تھا۔ وہ بھی اپنے پڈل کو لمحہ بھر کے لیے علیحدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کامے گجر کی آواز نے ان دونوں کی زنجیر کا پہلا کنڈا توڑ دیا۔ صبورہ کے لیے ہر وہ شوق جو ذہنی یا جسمانی طور پر عدیل کو اسے دور لے جاتا خوف کا باعث بنتا۔ اس کی چھٹی حس جانتی تھی کہ اس شوق کی بگی پر سوار ہو کر شہزادہ گلفام اس کی قلم رو سے نکل جائے گا۔ کامے گجر نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر کہا، سرکار، ایسا کتا ہے کہ آپ میاں جی کا ڈوبرمین بھول جائیں گے۔ پولیس والے دیکھ لیں تو ابھی اٹھا کر لے جائیں۔ عدیل نے اجازت طلب نظروں سے صبورہ کو دیکھا۔ کتوں کی محبت صبورہ کے لیے ایک اجنبی ٹاپک تھا۔ خطرے کا سائرن بجا۔ وہ کتوں کے نسلی نام، پیڈگری، عادات کسی چیز سے واقف نہ تھی۔ وہ اس شوق میں برابری تو درکنار دلچسپی کی حد تک بھی عدیل کے ساتھ نہ جا سکتی تھی۔ عدیل نے پھر نہ منہ سے اجازت طلب کی نہ نظروں سے۔ بہاولپوری خصے میں پاؤں پھنسائے، ریشم جیسے دھوسے کو جسم پر لپیٹا اور پہلی بار حویلی سے منسلک چھوٹی کوٹھی سے اکیلا برآمد ہوا۔ باہر کی تازہ ہوا اسے ٹھنڈی لگی۔ اسے محسوس ہوا ہوا میں پکے ہوئے شہتوتوں کی خوشبو ہے، شہد کی مکھیوں کی گنجار، اور کہیں دور فرار پر اکسانے والا جیپ کا انجن چل رہا ہے۔ کچے راستے پر ہچکولے کھاتی جیپ چلنے لگی۔ عدیل کو لگا وہ ہوائی جہاز کی طرح ٹیک آف کر جائے گا۔ اس نے دھسا اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ عدیل کو اب تک علم نہ تھا کہ وہ بیک وقت 2 آرزوؤں کا اسیر ہے اور دونوں آرزوئیں مختلف سمتوں میں جاتی ہیں۔ سارا دن عدیل کتوں کے ساتھ رہا اور صبورہ اس دوران روتی رہی۔ اسے بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیوں روتی ہے۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تنہائی ہے، ایک اجنبی ماحول کی تنہائی جس میں عدیل ہی اس کا ہر طرح سے کفیل تھا۔ عدیل کی غیر موجودگی میں سب کچھ بھائیں بھائیں کرنے لگا۔ شاید یہ تنہائی بھی نہیں تھی۔ صبورہ کو احساس کمتری نے گھیر لیا تھا۔ اندر ہی اندر اسے علم ہو گیا تھا کہ عدیل کے کچھ ایسے شوق بھی ہیں اور بھی ہوں گے
جن میں صبورہ دخیل نہیں ہو سکتی۔ اچانک وہ ناکافی ہو گئی تھی۔ عدیل کو بچپن سے لاڈ پیار کی عادت تھی۔ محبت اس کی ایک بنیادی ضرورت تھی۔ وہ محبت وصول کیے بغیر زندہ رہنے کو بیکار سمجھتا تھا۔ جب کبھی اسے محبت کرنے کی ضرورت پیش آتی، التفاتاً جواباً محبت کرتا۔ از خود لاشعوری طور پر مبتلا عشق ہوتا نہ تو اس کی سرشت میں تھا، نہ ہی کبھی اس نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ صبورہ سے شادی کے بعد اس میں محبت کا ایک نیا ذائقہ، سمت اور احساس پیدا ہوا۔ اس کی اپنی عزیز رشتہ دار لڑکیوں میں اس قدر سپردگی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد عدیل ان سے بیزار ہو جاتا۔ لیکن صبورہ کی ایک اپنی شخصیت تھی، انا تھی۔ وہ باتیں کرتے وقت اپنی پسند کا اظہار کرتی اور اپنی رائے کو آسانی سے بدل نہ پاتی۔ اس کے معاشی، سیاسی، معاشرتی نظریے تھے۔ ذوق جمال کی جوہتیں بڑی واضح تھی۔ ایسی لڑکی کو حصار میں لیے بغیر عدیل محبت کے معاملے میں خود کو محفوظ نہ سمجھتا تھا۔ اسی لیے جب لاہور میں اسے نوکری نہ ملی اور وہ محل نما حویلی میں صبورہ کو لے کر لوٹا تو اسے قلبی سکون تھا۔ یہاں صبورہ کو مقید رکھ کر وہ اس کی محبت کا کلی وارث بنے گا۔ منظر سے تمام توجہ طلب امور، اشیاء، بھاگ دوڑ کا غائب کر کے وہ صبورہ کے توجہ اور خیال کا واحد مرکز بننا چاہتا تھا۔ جس وقت محبت کی اس شدید طلب کے تحت مجبور ہو کر عدیل نے صبورہ کو شہزادہ گلفام بنایا، اس وقت عدیل کو علم نہ تھا کہ چاہنے والوں میں جب بھی آزادی سلب ہوتی ہے تو دونوں طرف تازہ ہوا بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہتکڑی لگتی ہے، ہولے ہولے عاشق اور محبوب دونوں ہی قیدی بن جاتے ہیں۔ چمکنی کی محل نما حویلی سے منسلک چھوٹی کوٹھی میں صبورہ کچھ دیر کے بعد سمجھ گئی کہ اس کے پاس بھی کچھ ایسے ہتھیار تھے جن کی مدد سے وہ عدیل کو ذاتی املاک بنا سکتی تھی۔ صبورہ کے پاس دینے کو محبت بھی تھی اور جنس بھی۔ ہولے ہولے اس نے یہی دو ہتھکڑیاں لگا کر عدیل کو قیدی کر لیا اور یوں اپنی عمر قید کا چپ چاپ مداوع کیا۔ بڑی دیر تک عدیل کاما گجر اور بالی کمیار کے ساتھ افغانی کتے ڈسکس کرتا رہا۔ افغانی کتا کسی سیاسی لیڈر کی طرح منہ بسورے، اندر خوف سے چت لیکن بہادر بنا بیٹھا تھا۔ اس کی عادات، نسل، کھانے پینے کے اوقات، شکار کرنے کی صلاحیت، وفاداری، اتنا کچھ زیر بحث رہا گویا کسی لڑکی کے رشتے کے وقت خاندانی لوگ دھاگا دھاگا ادیڑ کر دیکھ رہے ہوں۔ شام پڑے عدیل واپس لوٹا تو بیڈ روم اندر سے مقفل تھا۔ اسے کئی کھڑکیوں پر دستک دینی پڑی، کئی دروازے کھٹکھٹانے پڑے۔ ہار کر جب وہ آوازیں دینے لگا تو صبورہ نے جلدی سے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور پھر بھاگ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ عدیل کچھ دیر تک صوفے پر بیٹھا رہا۔ چھوٹی کوٹھی کا یہ اپارٹمنٹ جدید سہولتوں اور آرائش کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر احساس نہ ہوتا کہ یہ چمکنی کی کوئی 4 پشت پرانی حویلی کا حصہ ہے۔ عدیل کے دادا نے دل کھول کر اپنے پوتے کی شادی پر خرچ کیا۔ جب وہ لوگ عدیل کو بیاہنے لاہور گئے تو 200 مزارے کیسری پگڑیاں پہنے، ڈھول بجاتے، بڑے بڑے فلوٹس پر سے اترے تھے۔ ایسی مہندی ڈاکٹر صاحب کے گھرانے نے تو کیا، سارے لاہور والوں نے بھی کبھی ہی دیکھی ہوگی۔ عدیل نے مسکرا کر اپارٹمنٹ کے سارے سامان کو دیکھا، پھر سر ہلا کر جی میں سوچا، یہ تو لاہور کا حصہ ہے۔ میں تو صبورہ کو چمکنی لایا تھا۔ ہمیں تو مرحوم اماں کے پرانے پلنگ میں مزے سے سونا چاہیے تھا۔ شاید وہی پیٹرن آف لائف اختیار کرنے سے ہم دونوں خوش رہ سکتے ہیں۔ چمکنی میں لاہور امپورٹ کرنے سے غالباً بات نہیں بن سکتی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد عدیل کو احساس ہوا کہ غسل خانے میں سے چلنے پھرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، بڑی نرمی سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ 2-4 بار آواز دینے کے بعد اس نے دروازے سے کان لگایا اور کچھ سننے کی کوشش کی۔ اندر بند بند سسکیاں چل رہی تھیں۔ وہ آ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا تھا، ہوا میں گوبر کی بو تھی۔ وہ اندر والی سسکیوں کو سن کر کچھ حیران اور تھوڑا سا ناخوش ہو گیا۔ اس کی جی میں آئی کہ وہ واپس دادا کے کتوں کے پاس چلا جائے، لیکن پٹھا چڑے پہلوان کی طرح وہ کسمسا کر رہ گیا۔ وہ صبورہ کے معاملے میں بہت کمزور تھا۔ دیر تک وہ باہر کا اندھیرا دیکھتا رہا، پھر نرمی سے صبورہ کو بلایا۔ لگاتار کئی پیار بھرے نام پکارے۔ اس قدر اثر اندر والی پر ضرور ہوا کہ اب سسکیاں ہمت پا کر ڈرامائی ہو گئیں،
لیکن دروازہ نہ کھلا۔ یہ سلسلہ آدھی رات تک چلا۔ اس دوران غسل خانے کے اندر بند صبورہ نے کئی الزامی جملے بھی استعمال کیے، اس کی بے توجہی کے طعنے بھی دیے۔ عدیل بھی بند دروازوں کے پار پہنچنا نہ جانتا تھا۔ اسے تو جی حضوری کی حد تک محبت کی عادت تھی۔ یہ تجربہ اس کے لیے انوکھا تھا۔ تجدید محبت کے لیے ناک رگڑنا اس کے مسلک میں نہ تھا۔ بھیس بدل کر یکدم گدھا صورت کاسا لیے فقیر بن جانا اس کی انا کے لیے بڑا ہی دھکا تھا۔ آدھی رات گئے وہ مکمل طور پر اس ہڑتالی صبورہ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ آخر عدیل نے زہر کھا لینے کی دھمکی دی تو صبورہ نے کھٹاک سے دروازہ کھولا اور فرش پر بیٹھے عدیل کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ایک ہی دھسے میں لپٹے لپٹے ایک دوسرے سے گلا کرتے، مناتے، رلاتے انہیں صبح کاذب نے گھیر لیا۔ یہ تجربہ عدیل کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ اتنی محبت اسے زندگی بھر نہ ملی تھی۔ اب اس نے شعار بنا لیا۔ وہ دوسرے تیسرے دن چپ چاپ باہر نکل جاتا۔ واپسی پر ان دونوں میں بڑا ہی پٹ سے آپا ہوتا، الزامی گفتگو چلتی، لیکن آخر میں بھیک کا ٹکڑا عدیل کو بہت ہی میٹھا لگتا۔ شاید اس کے باپ دادا بھی ایسی ہی محبتوں کے سہارے زندہ رہے تھے، لیکن اب زمانہ اور لوگ ندی میں بہت آگے جا چکے تھے۔ شخصیت، کردار، انا کی شکست و ریخت کے بعد عجیب کبڑی سی محبت پیدا ہوتی تھی۔ فی زمانہ اور سب کچھ تو ایک دوسرے میں حل ہو سکتا تھا، لیکن محبت جیسے محلول میں انا کبھی بھی گھلنے کو تیار نہیں۔ پھر مشکل تو یہ تھی کہ عدیل دو آرزوؤں کا اسیر تھا، اور یہ دونوں خواہشیں اسے دو مختلف سمتوں میں کھینچتی تھی۔ اسے ہولے ہولے پتہ چل رہا تھا کہ جس قدر وہ چمکنی کی حویلی میں صبورہ کو اسیر رکھ کر اس چھتے سے محبت کا شہد نچوڑ رہا ہے، اسی تناسب سے وہ خود بھی قیدی بنتا جا رہا ہے اور نچڑتا رہتا ہے۔ اگر صبورہ ماں بن جاتی تو ایک چور دروازے سے وہ فرار ہو سکتی تھی، لیکن پورے 2 سال بعد بھی صبورہ کے لیے صرف عدیل کے سہارے جینا تھا، اسی کے گلے میں باہیں ڈال کر دکھ سکھ رونا تھا۔ عورت عموماً محبت کے سہارے ہی زندہ رہتی ہے، لیکن محبت میں بڑھوتی یا کٹوتی ہوتی رہے تو بات بنتی ہے۔ مرد کی محبت میں اگر یکسانیت اور جمود ہو تو پھر وہ اپنے جذبات کی پشتہ بندی نہیں کر سکتی اور بکھرنے لگتی ہے۔ دراصل عورت اور بچے کی فطرت میں امنگ کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ وہ جلدی جلدی منظر کی تبدیلی، حالات کا الٹ پھیر، کھیل کود، پکنک، تماشا پسند کرتے ہیں۔ بچے کی پرورش کے لیے اسی لیے شاید عورت زیادہ موزوں ہے، کیونکہ ان دونوں کی طبیعتوں میں مماثلت ہے۔ بچہ اور عورت دونوں تبدیلی اور کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ صبورہ کو جب کافی عرصے تک بڑھنے پھلنے پھولنے والا بچہ نہ ملا تو حویلی کی نہ تبدیل ہونے والی جامد زندگی میں اور بھی تعفن اکٹھا ہو گیا۔ عدیل کی اسیری صبورہ سے بھی زیادہ تھی، لیکن صبورہ الزامی گفتگو، لڑنے جھگڑنے، رونے منانے کے فیز سے بھی نکل گئی۔ عدیل اسے ہاتھ لگاتا تو وہ پتھر بن جاتی، اس کے اندر کے سارے کرنٹ فیوز ہو جاتے۔ عدیل اسے مناتا، تحفے دیتا اور پھر سلیپنگ پلز پی کر سو رہتا۔ عدیل اور صبورہ کو ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، وہ ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اس وقت ساتھ ساتھ رہنا بھی بڑا ہی تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ عدیل محبت پانے کی خواہش کو اس درجہ پار چکا تھا کہ کوئی بھی قیمت اسے کم لگتی۔ بالآخر اس بے ناقص سے بھی صبورہ نے ہی عدیل کو نکالا۔ چمکنی پر شام کے وقت چھوٹے چھوٹے تتر کھمبے بادل چھائے ہوئے تھے، کوے اور کبوتر ڈار ڈار گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ دیہات کسی سٹل فوٹوگراف کی طرح ساکت اور جامد تھا، سارے میں چاولوں کی خوشبو تھی۔ عدیل کچھ دیر کے لیے دادا کا ڈوبرمین دیکھنے گیا۔ ابھی سورج غروب کی لالی آسمان پر باقی تھی جب وہ کبوتر کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ صبورہ بیڈ روم سے ملحق ڈریسنگ روم میں ڈریسنگ گاؤن پہنے چند سوٹ کیس دھرے الماریوں سے کپڑے نکال کر دھر پلٹ رہی تھی۔ عدیل نے کچھ بولنا چاہا، لیکن وہ بھی پھٹے میں پاؤں پھنسانا نہ چاہتا تھا۔ گم سم لمبے صوفے پر بیٹھ کر فیملی میگزین کے صفحے پلٹنے لگا۔ ادھر گھسیٹ رکھ بند نہ ہوئی۔ جب شام اندھیرے میں بدل گئی اور دیہاتی خانسامہ نے کھانا بھی لگا دیا تو ابھی تک صبورہ بات کرنے پر رضامند نہ تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر کھانا کھانے لگی۔ عدیل نے مسکرا کر اسے مسکرانے پر آمادہ کیا۔ صبورہ جامد رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ ناراض ہو؟ عدیل نے پوچھا۔
ہرگز نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ عدیل کو وراثت میں سب کچھ مل چکا تھا۔ صرف عورت کی محبت اس نے خود حاصل کی تھی، اور اپنی ذاتی کامیابی کو بے برگ کرنا اس کے لیے بے ٹھکانہ ہونے کے برابر تھا۔ میں جا رہی ہوں عدیل۔ جا رہی ہو؟ کہاں؟ لاہور۔ لاہور؟ وہ کیوں؟ میں اپنا میڈیکل مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ٹھیک سمجھاتے تھے کہ مجھے MBBS کرنے کے بعد شادی کرنی چاہیے، اس طرح میرے پاس چوائس ہوتی۔ اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بس شادی ہی شادی رہ گئی ہے میرے لیے۔ وہ دیر تک پاؤں تھر تھراتا سوچتا رہا کہ صبورہ کو اب چوائس کی کیا ضرورت ہے، وہ اب کس قسم کی چوائس چاہتی ہے۔ اگر آج میں MBBS ہوتی تو آج میں پریکٹس کر سکتی تھی، لیکن صبورہ میں بھی تو سند یافتہ پورا ڈاکٹر ہوں۔ پھر ہم دونوں نے تو پلان بنائے تھے کچھ۔ میں نہ اپنے لیے فروٹفل ہوں نہ کسی اور کے لیے۔ یہ کوئی زندگی ہے عدیل؟ بند گوبھی کی طرح پڑے رہنا، نہ کوئی فیوچر، نہ کوئی تبدیلی، نہ کوئی منزل۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہیں ناولوں میں، نظموں اور غزلوں میں پڑھ رکھا تھا کہ محبت جس کھیت کی آبیاری کرے وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ من چاہے کا ساتھ ملے تو مسافت تھکاتی نہیں۔ پریمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہو تو وقت کو پر لگ جاتے ہیں۔ محبوب کی چاکری میں جسم اور روح اصلی فلاح پاتی ہیں۔ ہر رشتے کی ذمہ داری اور بوجھ ہوتا ہے، لیکن عاشق پر محبوب کی ذات کا کچھ بوجھ نہیں ہوتا۔ اس وقت عدیل کو پتہ چلا کہ صبورہ اس کی عاشق نہیں ہے، وہ بھی عدیل کے علاوہ اور بہت کچھ چاہتی ہے۔ خود عدیل دو خواہشوں کا اسیر تھا۔ صبورہ کے خیالات جانتے ہی عدیل کی اپنی محبت ساکت ہو گئی، اور دوسری جانب آزادی کی خواہش نے اسے چڈی چڑھا لیا۔ محبت کی خواہش میں اس نے کئی برس کاٹے تھے، اب اس خواہش کی پاؤں پھندنی خود بخود کٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں صبورہ کے چلے جانے کے بعد گھوڑوں کی سواری کرتے ہوئے اسے تازہ ہوا اور کھلی فضا میں ایک پرندے کی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ نئی اڑانوں کا منتظر رہنے لگا۔ آزادی اتنی پرلطف ہو سکتی ہے، اس کا اسے خیال تک نہ تھا۔ ایک آرزو بجھی آگ کی طرح بے نور ہو گئی۔ اب وہ کسی قیمت پر محبت کے لیے کوشش نہ کرنا چاہتا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کے معاملے میں وہ کمزور ہے۔ عورت کی رغبت کسی وقت بھی پلہ مار کر اس کی آزادی کا دیا بجھا سکتی ہے۔ پھر اپنی بلو بک سے اس نے عورت سے متعلقہ حصول کی خواہش کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ آزادی کی تمنا کے ساتھ ساتھ عورت کی محبت کا دیا جل نہ سکتا تھا۔ جس روز اس نے صبورہ کے خط، کارڈ اور تصویریں جلائیں، اسی روز شام کے وقت اسے دادا نے طلب کیا۔ راجپوتی داڑھی مونچھوں والا دراز قد دادا کسوری موڑے پر اکڑفوں بیٹھا ہوکا پی رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ ساری عمر اس نے کبھی شکست یا احساس کمتری سے شناسائی نہیں کی۔ آؤ عدیل میاں، آؤ۔ آپ نے بلایا مجھے دادا جی؟ بیٹھو۔ عدیل انمانے جی سے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کتا دانت نکال کر غرائے یا بھونکے تو وہ خطرے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اگر اوپر والے سروں میں چلائے تو کتا یا تو ڈر گیا ہے یا پھر تکلیف میں ہے۔ دم کو جلدی جلدی افقی سمتوں میں ہلائے تو جان لو مسکرا رہا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی کتا خوف زدہ ہو کر اپنے کان لٹکار کر سر نیچا کرے، پتہ چلتا ہے کہ شرمندہ ہے۔ آدھی رات کو منہ اٹھا کر دیر تک لمبی تان میں بھونکنے والا کتا عموماً افسردہ اور بہت تنہا ہوتا ہے۔ جی دادا، کیا تم یہ ساری باتیں جانتے تھے؟ عدیل نے دائیں بائیں سر ہلایا اور پھر آہستہ سے بولا، ساری تو نہیں، کچھ ضرور معلوم تھی۔ کتے میں اگر نیوروسس یا دیوانگی کے آثار دیکھے تو مالک کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دائروں میں بھاگنا، کلا بازیاں لگانا، اس کی ٹینشن سے وابستہ کئی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف مالک ہی سمجھ سکتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کتے بھی دیوانگی کا شکار ہوتے ہیں، ایسی دیوانگی جس کا تعلق ٹینشن سے ہے؟ عدیل نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ جب تم ساری عمر کتوں میں رہ کر اس کے جذبات کی زبان کو نہ سمجھ پائے تو تم عورت کو کیا سمجھے ہوگے؟ عورت کا تجربہ لمحاتی ہوتا ہے۔ عدیل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ احمق آدمی، کرن ہا کرن سے مرد عورت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ماں بچی کی زندگی میں داخل ہونے پر اصرار کرتا ہے، لیکن یہاں دخل دینا بے دخلی کو دعوت دینا ہے۔ احمق پوتے،
عورت سے محبت کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اس سے محبت مانگو گے تو وہ تمہیں قید کر لے گی اور تم ساری عمر آزادی کو ترسو گے۔ عورت کے ساتھ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے بھی آزاد رکھو، خود بھی آزاد رہو۔ وہ بیچاری لاچار ہے، محبت وہ صرف اپنے بچے سے کر سکتی ہے، ایسی محبت جو سارے عیب ڈھانپتی ہے، ہر طرح کی قربانی دے سکتی ہے، سارے ظلم سہ کر بھی چھوڑتی نہیں۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، ہم فیوڈل لوگ ہیں، ہمیں پاؤں کی زنجیریں تادیر اچھی نہیں لگتی۔ ہم محبت چاہتے ہیں لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ۔ کوئی عورت آزادی دے کر محبت نہیں کر سکتی۔ آزادی اور محبت کی تمام خواہش چھوڑ دو، ان دونوں کی سمت الگ الگ ہے۔ اب جاؤ کاما گجر کے پاس، میں نے کل شام ایک پوائنٹر خریدا ہے، ایسا شکاری ہے کہ گھنٹہ چپ چاپ دم آسمان کی طرف اٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ عدیل جانے لگا تو پیٹھ کی جانب سے آواز آئی، گدھے، عورت کبھی شکار نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ مری پڑی ہے، پاس جاؤ تو پھر سے اڑ جاتی ہے۔ عورت سے محبت کرو لیکن شکار نہ کرو، شکار اس کو صرف اس کی اولاد کرے گی۔ جان لو، عورت جب مرے گی اولاد کے ہاتھ سے مرے گی۔ عدیل نے کئی سوال کرنا چاہے لیکن دادا اور اس کے درمیان ادب کی دیوار حائل تھی۔ اس نے دادا کے ساتھ بے تکلف ہو کر کبھی بات نہ کی تھی۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس لوٹا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ CSS کرے گا، اور یہی وہ عہد تھا جب اس نے دادا کے کتوں سے بڑی محبت کی، شکار کھیلا، گھوڑوں پر چڑھ کر میلوں میل انہیں سرپٹ دوڑاتا رہا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ سوات میں ہوئی تو یہ سارے شوق خود بخود چھٹ گئے۔ کچھ دیر وہ باڑ کے پار دیکھتا رہا۔ بڑی جیپ سے اتر کر گھر کے نئے کرایہ دار اندر چلے گئے تھے۔ لان میں چھوٹے سے روسی کتے کے ساتھ 2 گیند جیسے بچے کھیل رہے تھے۔ کتا بمشکل تمام 1 فٹ اونچا تھا، اس کے ریشمی بال آنکھوں پر آئے ہوئے تھے، چھوٹی سی سرخ زبان منہ سے جھانک رہی تھی۔ یہ کتا مکمل طور پر پیار کے لیے بنا تھا، اسے زندگی سے اور کوئی آس نہ تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ ان کے اوپر، گود میں، پلنگ پر مطمئن رہ سکتا تھا۔ بڑے برس پہلے چھوڑی ہوئی ایک سمت کی خواہش عدیل کو یاد آ گئی۔ تب وہ صرف محبت کے لیے جینا چاہتا تھا۔ صبورہ کے جانے کے کئی سال بعد اسے پتہ چلا کہ محبت کرنے کا نام ہے، پانے کا نہیں، اور بدقسمتی سے وہ یہ بھی جان گیا کہ کئی پشتوں کا فیوڈل لارڈ محبت نہیں کر سکتا۔ اس کی جینز ہی اس شکست خوردہ رول کو اپنا نہیں سکتے، انہیں اپنی آزادی بہت پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ جو 2 خواہشوں کا اسیر تھا، ایک خواہش ساکت ہو جانے پر دوسری سمت میں پورے کر و فر کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر چلنے لگا۔ خشونت کے ساتھ چلنا بھی اس کی آبائی وراثت تھی۔ CSP کی پہلی پوسٹنگ کے بعد اس کی ملاقات زیبا سے ہوئی۔ عدیل کو ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو خود بھی آزاد رہے اور اسے بھی آزاد رہنے دے۔ عدیل نے محبت کے خواب دیکھنے کبھی کے بند کر دیے تھے۔ اب اسے ایک ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو خود کفیل ہو اور جذباتی، معاشرتی، اقتصادی طور پر اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ زیبا بڑی مصروف ماڈل گرل تھی۔ فیشن شوز میں جب وہ بلی کی چال چلتی سٹیج پر آتی اور کسی پوز میں جم کر سٹیج پر میخ ہو جاتی تو سارا ہال دیر تک تالیوں سے گونجتا رہتا۔ ٹیلی ویژن پر اس کے اشتہارات بہت مقبول تھے۔ جب بھی کوئی اسپانسر اشتہار بنوانا چاہتا وہ زیبا کی ڈیمانڈ کرتا۔ خود اعتمادی سے بھری ہوئی زیبا اپنی ذات کے طلسم میں بند تھی۔ اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ اندر سے کیوں اور کیسے ہے، اسے ایک ہی فکر تھی کہ وہ باہر سے کیسی لگتی ہے۔ اپنی ذات کی تعریف پر وہ زندہ تھی۔ اس کے چاہنے والے بہت تھے لیکن اس نے زندگی میں چوزی ہونا سیکھا تھا۔ اپنے ایماندار باپ کے ساتھ رہ کر وہ جان گئی تھی کہ جب بھی آپ راستہ چھوڑتے جاتے ہیں، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، قربانی، ایثار اور صبر کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو بالآخر آپ کے ساتھ دادی جیسا سلوک ہوتا ہے۔ آپ کی چارپائی گندم والے گودام میں چلی جاتی ہے۔ بہت جلد یہ حقیقت بھی وہ جان گئی کہ اپنی پسند بتانا، جتانا اور اس پر جم جانا انسانی حقوق میں اولین ہے۔ وہ اسکول، کالج میں، سہیلیوں میں اور رفتہ رفتہ ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں ڈکٹیٹ کرنے کی عادی ہوگی۔ وہ کیا کھائے گی، کیا پہنے گی، کس کے ساتھ رہے گی، کون ان کا دوست ہوگا، ہولے ہولے اس آزادی پسند لڑکی کے گھر میں
سب کچھ اس کی پسند کا ہونے لگا۔ ماں باپ تو اس سے خوفزدہ تھے ہی، بہن بھائی بھی اب اس کی راہ چھوڑ کر دیواروں سے لگنے لگے۔ زیبا سے عدیل کی ملاقات اچانک ہوئی۔ ننجا چائے کا سالانہ ڈنر تھا۔ اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر عدیل کا پرانا دوست تھا۔ جب یہ دونوں 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوئے تو اسی وقت زیبا پوائزن سینٹ سے مہکی براؤن اور برونز رنگوں کے کپڑوں میں خوبصورت نظر آتی مہکتی ہوٹل کے انٹرنس والے دروازے تک پہنچی۔ شیشے کے دروازے کے قریب کھڑے عدیل اور عارف دونوں اندر داخل ہونے کے بجائے 4 فٹ پیچھے ہٹ کے۔ زیبا نے ایفیکٹ بنانے والی مسکراہٹ پیش کی اور بالوں پر برش پھیرتی بلی کسی چال سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہوا میں پوائزن ہی پوائزن تھا۔ ڈنر پر زیادہ تر بزنس سیکٹر کے لوگ موجود تھے، لیکن زیب داستان کے لیے شہر کی کچھ ویل ڈریسڈ گرومڈ خواتین کو بھی بلایا گیا تھا۔ ان میں ہی زیبا بھی تھی۔ اتفاق سے ڈنر کے وقت عدیل کی سیٹ زیبا کے ساتھ رہی۔ جب فش اینڈ چپس کا کورس آیا تو زیبا نے اس کورس میں سے کچھ بھی نہ لیا۔ بڑی مزیدار سامن فش ہے، آپ ٹرائی کریں، عدیل نے اصرار سے کہا۔ نو تھینک یو، وہ سوپ پیتی رہی۔ آپ کو فش اچھی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، جواب ملا۔ پھر؟ عدیل نے سوال کیا۔ بس اس وقت میرا جی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس نے 8 کورس کے ڈنر پر بار بار اپنی چوائس کا اظہار کیا، اور آخر میں جب سب قہوہ پی رہے تھے زیبا نے پودینے کی چائے منگوائی اور 2 گھونٹ پینے کے بعد پیالی پرے کر دی۔ آپ کی منٹ ٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، عدیل نے مشورہ دیا۔ اچھا ذائقہ نہیں ہے، میں کھانے کے معاملے میں بہت چوزی ہوں۔ کچھ اتنی دیر نہ گزری کہ عدیل کو پتہ چل گیا کہ وہ ہر معاملے میں بڑی آزاد تھی۔ جس روز عدیل نے زیبا کے لیے سالگرہ کا تحفہ خریدا، اسی روز اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زیبا ہی سے شادی کرے گا۔ محبت کے سارے خواب چکناچور ہو چکے تھے۔ اب وہ جان گیا تھا کہ لوگ صرف آزادی کے سہارے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہی اس کی دوسری سمت کی خواہش تھی۔ آزادی اور محبت ایسی کراس روڈز ہیں جو افق جا کر بھی نہ ملتی ہیں۔ وہ عہد گزر چکے تھے جب انسان ذات کی نفی کر کے ساری آزادی کو اطاعت اور شکر گزاری میں بدل کر ایک نظر ایک دیدار کی خاطر عمریں گزارتے تھے۔ اب 21ویں صدی زمانے کے کواڑ بجا رہی تھی، اور نئی نسل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آزادی تازہ ہوا کی مانند ہے جس کے بغیر سانس لینا ممکن نہیں۔ اس آزادی کی تازہ ہوا میں ذرا سی پولوشن بھی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ عدیل بڑی دیر بعد کسی جیولر کی دکان پر گیا۔ یہاں سے اس کی ماں زیور بنوایا کرتی تھی۔ اس کی بہنوں کا بھی تمام زیور اسی دکان سے بنا تھا۔ کچھ ماڈرن دکھائیے، آزاد خیال لڑکی کے لیے، ہلکا لیکن مہنگا۔ پھر آپ ڈائمنڈ دیکھیے سر، ہلکا پھلکا لیکن قیمتی زیور۔ جیولر چھوٹے چھوٹے مخملی ڈبے نکالنے لگا۔ ابھی تک عدیل کا خیال تھا کہ وزنی کڑے، ہنسلیاں، بھاری بھاری چوڑیاں، پازیبیں، رانی ہار، سالڈ سونے کے کنگن زیور ہوتا ہے، لیکن اس روز جیولر کی دکان پر اس کی آنکھیں کھلی۔ اس انگوٹھی کی کیا قیمت ہے؟ اس نے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی کو اپنے انگشت شہادت اور انگوٹھے میں پھراتے ہوئے پوچھا۔ وزن کر کے اصلی قیمت پتہ چلے گی سر، ویسے اندازاً 1.5-2 لاکھ کی ہوگی۔ وہ سکتے میں رہ گیا۔ ہمارے ڈائمنڈز کی گارنٹی ہے سر، 2 سال کے اندر اندر آپ رسید اور انگوٹھی لے آئیں، ہم واپس کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ عدیل کے لیے اس قدر قیمتی پتھر خریدنا مشکل تھا، لیکن انگوٹھی کو خرید کر وہ اپنے پرانے نظریات چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بھاری بل والے 2 کڑے خریدے اور زیبا کے گھر پہنچا۔ فون کا چنگا کان اور ہنسلی کی ہڈی میں پھنسائے، صوفے پر دونوں ٹانگیں رکھے، ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے، ایک چمکدار مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے زیبا تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے عدیل کے سلام کا جواب سر کے بال جھلا کر دیا اور جوس والے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عدیل نے سینٹر ٹیبل سے ایک فیشن میگزین اٹھایا اور اس میں زیبا کی ہم شکل، ہم اتوار، ہم لباس ماڈل گرلز کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر، آج شام میں نہیں آ سکتی، آج میری برتھ ڈے پارٹی ہے۔ نہیں سر، گھر پہ نہیں، میں اور عدیل باہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں مجھے۔ جی سر، تھینک یو فار وشنگ می۔ فلرٹ کرنے کے انداز میں وہ دیر تک ہنستی رہی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد زیبا نے فون بند کر دیا۔
یہ زیبا کی ہنسی تھی یا اس کی باتیں تھی، شاید اس کا لباس تھا، نشست تھی، لیکن عدیل تھوڑا سا آف ہو گیا۔ بھلا اس قدر صاحب رائے قسم کی لڑکی کے لگام وہ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ پھر اندر ہی اندر اس نے اپنے آپ کو تنبیہ کی اور سمجھایا، بھائی اس بار کسی کی لگام نہیں پکڑنی، اس بار کسی کی محبت کے چکر میں بھی نہیں پھنسنا۔ جب آدمی کسی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لینے لگتا ہے تو خطرہ ہے کہ اسے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ عدیل نے اندر ہی اندر عشق میں مبتلا ہونے کے خیال کو جھٹک کر علیحدہ کیا۔ سم تھنگ فار می؟ زیبا نے پوچھا۔ عدیل نے نیلا مخملی ڈبہ کھول کر زیبا کی گود میں رکھ دیا۔ ہاؤ سویٹ، وہ بولی، لیکن اس نے بھاری کڑے ڈبے سے نکالے نہیں۔ پسند آئے؟ تکلفاً زیبا نے ڈبہ دیکھا، پھر ساتھ پڑی ٹیلی فون والی تپائی پر رکھ دیا۔ پہن لو، عدیل نے کہا، اور ساتھ ہی محسوس کیا کہ وہ زیبا کے اعتماد کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ اس لباس کے ساتھ؟ زیبا نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کیوں؟ اس لباس کو کیا ہے؟ ان کڑوں کے ساتھ تو کچھ اورینٹل پہننا پڑے گا، جیسے چنری کا لباس، پھلکاری، کھسا۔ سوچوں گی، مجھے پہن کر نہیں دکھاؤ گی؟ یہ جملہ تو عدیل کے منہ سے نکل گیا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ یہ اصرار ہی اس کی شکست کا راز فاش کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، جب میں ان کڑوں جیسا لباس بنا لوں گی پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ عدیل میں کوئی کام ہیپ ہیزرڈ طریقے سے کرنا نہیں جانتی۔ زیور کا استعمال درست نہ ہو تو آدمی ان کلچرڈ لگتا ہے۔ کڑے وہیں تپائی پر پڑے رہے۔ پتہ نہیں انہیں زیبا کی والدہ نے اٹھایا کہ کسی ملازم نے۔ باہر کیف زیبا آزاد رہی، چیزوں سے بے نیاز، لوگوں سے بے پرواہ۔ وہ کسی طرح بھی اپنی آزادی، مرضی، رائے کو کسی شخص یا مسلک کے تابع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ وہ احساس تھا کہ اس کی جنس نے غلامی کے ہاتھوں ہر دن موت سہی تھی۔ شاید وہ بھی شادی کے دائرے میں قید رہ کر محبت اور جنس کی بھیک مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے جب عدیل نے زیبا کو پرپوز کیا تو زیبا بدک کر بولی، دیکھو عدیل، میں کچھ باتیں پہلے بتا دوں۔ میں کسی شخص کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنے پہلے شوہر سے بھی اسی لیے طلاق لی تھی کہ وہ آزادی چھینے بغیر محبت دے نہیں سکتا تھا۔ میں اتنی ہائی پرائس نہیں دے سکتی۔ مجھے ایک زندگی ملی ہے اور میں اسے بے ثمر گزارنا نہیں چاہتی۔ بے ثمر؟ مشرق میں بہت کم لوگ اور خاص طور پر عورتیں اپنی زندگی نہیں گزارتی۔ انہیں دوسروں کی خاطر، دوسروں کی خوشی کے لیے وہ راستے چھوڑنے پڑتے ہیں جن پر چل کر وہ خود خوش رہ سکتی ہیں۔ میں بھی کسی ایسی عورت کی تلاش میں ہوں زیبا، جو مجھے قید نہ کرے۔ زیبا کی باتیں کھل گئی۔ دیکھیے عدیل، پہلی بات، میں عورت نہیں ہوں، میں لڑکی ہوں۔ آج کل 30 کے قریب پہنچ کر کوئی عورت نہیں بن جاتی۔ دوسری بات جو میں پہلے سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں الگ بیڈ روم میں رہوں گی۔ مجھے ڈبل بیڈ سے نفرت ہے۔ عجیب اتفاق ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ زیبا نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے۔ ہاں ہاں، ضرور ضرور، عدیل نے خوش دلی سے پوچھا۔ دیکھیے، میرا پروفیشنل ماڈلنگ ہے، مجھے مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ خوبصورت لگنا اور لگتے رہنا میری کمرشل ضرورت ہے۔ میری دلی آرزو ہے، جب تک میری تعریف نہیں ہوتی، میری ٹریڈ چلتی نہیں، میں خوش نہیں رہ سکتی۔ ایسی صورت میں مجھے میڈیا کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ملنا پڑتا ہے جو مجھ سے فلرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھ پر پابندیاں تو نہیں لگائیں گے؟ مثلاً یہ کہ اس شخص سے ملو، اس سے نہ ملو، اس وقت گھر آؤ، اس وقت باہر نہ جاؤ۔ مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں اپنی زندگی کمپلیکیٹ کروں؟ تمہاری زندگی ہے، تمہارا وقت ہے، جیسے چاہو گزار دو۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس شخص کو آزادی درکار ہوتی ہے اسے آزادی دینا بھی پڑتی ہے۔ میں تو صرف اتنے کا آرزو مند ہوں کہ تم مجھے شہزادہ گلفام بنا کر نہ رکھو۔ وہ کون ہے؟ عدیل نے شہزادہ گلفام کی کہانی زیبا کو سنانا چاہی، لیکن وہ کچھ خاص دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو بھی آزادی کا شوق ہے؟ بے حد، بلکہ مجھے صرف اسی ایک چیز کا دل و جان سے شوق ہے۔ مجھ میں صدیوں سے ایسے جینز چلے آ رہے ہیں جو حاکم رہے ہیں۔ میں جینیٹکلی تابع ہونا نہیں جانتا۔ زیبا نے اس کی حاکمیت میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ کسی دوسرے کے احساس برتری کو تقویت دینا بھی زیبا کو اپنی آزادی کم کرنے کے مترادف لگتا تھا۔ سوچ لیجیے عدیل صاحب، مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا
کافی تکلیف دہ تجربہ ہو سکتا ہے۔ جب میں خوبصورت لگتی ہوں تو پاورفل محسوس کرتی ہوں، جب میں طاقتور ہوتی ہوں تو خوش رہتی ہوں۔ مردوں کو میں کسی اور فیلڈ میں شکست نہیں دے سکتی، لیکن میں نے دیکھا ہے جب میں خوبصورت لگتی ہوں ہر مرد مجھ سے کمتر ہو جاتا ہے۔ And I just enjoy it. I like looking beautiful. There is no profession like looking beautiful. میں تمہیں پاورفلی دیکھنا چاہوں گا زیبا۔ عدیل صاحب، میرے پروفیشن کی عورتوں کا تجربہ ہے۔ آہستہ آہستہ شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اسے محبت نہیں کرتی۔ وہ ہماری طاقت کو ہمارے سیلف لو سے تعبیر کرنے لگتا ہے۔ پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا۔ میں محبت کی آرزو ہی نہیں رکھتا، میں تو فقط ایک ساتھی چاہتا ہوں، ایک ایسا ساتھی جو مجھے پر کھینچ نہ کرے، مجھے میری طاقت میں مسرور رہنے والے۔ واٹ اے سرپرائز یو آر، خوشی سے زیبا نے کہا۔ کیوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جسٹ پنچ می۔ عدیل نے زیبا کے بازو میں ہلکی سی چٹکی لی۔ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ ایسا آدمی مل جائے جو آپ کی آزادی کی عزت کرتا ہو۔ ہاؤ لکی۔ میں تو اپنے آپ کو لکی سمجھ رہا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے آنے جانے پر، میری ایکٹیویٹیز پر دوستوں اور رشتہ داروں سے کوئی عورت حسد نہ کرے۔ میری زندگی میری اپنی ہو۔ ہائے بھائی، بائی آل مینز میں آپ کی زندگی کیوں گزارنا چاہوں بھلا؟ وعدہ؟ پرومس؟ آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، انشاءاللہ، عدیل نے کہا۔ انشاءاللہ کہہ کر آپ ذمہ داری کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر اللہ کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں۔ اپنے بل بوتے پر اپنی ذمہ داری پر وعدہ کیجیے، زیبا نے اصرار سے کہا۔ عدیل نے اپنے ہاتھ میں زیبا کا ہاتھ لے لیا۔ ان دونوں کے درمیان یہ سب سے لمبا ہینڈ شیک تھا۔ اس مصافحے کے بعد ان کی اڑانیں دور تک دیر دیر تک علیحدہ علیحدہ رہیں۔ وہ اکٹھے ہوتے، بلا تکلف ایک دوسرے کو بلا کم و کاست اپنی اپنی وارداتیں سناتے اور پھر الگ ہو جاتے۔ ان 10 سالوں میں جہاں جہاں عدیل کی پوسٹنگ ہوئی، زیبا اس کے ساتھ نہ گئی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ لاہور ہی میں رہتی اور عدیل لانگ ویکنڈز پر گھر آ جاتا۔ زیبا اس ارینجمنٹ سے خوش تھی۔ اگر اسے کوئی خوف ہوتا تو صرف اتنا کہ اب اس کی عمر بڑھ رہی ہے اور ماڈلنگ میں نئے چہرے چلے آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ماڈلنگ نہ بھی کر سکی تو کوئی ایسا بڑا کرائسس نہیں ہوگا۔ زیبا سے شادی کرنے سے پہلے ایک بات عدیل پر واضح ہو گئی، کوئی شخص بیک وقت محبت اور آزادی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت میں جو جذباتی ڈپینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے وہی آزادی کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اب زیبا کے ساتھ رہتے رہتے اس پر ایک اور جوہت بھی کھلی۔ محبت اور آزادی ایک احساس کا نام ہے۔ جو ہی انسان کسی کو چاہنے کا اہل نہیں رہتا، اس پر اپنے محبوب کے رفیے اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ جس وقت وہ اپنے تحفظ اور محبوب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اندر سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے جو محبت کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اسے کھوجنے، تلاش کرنے، اس کے پیچھے بھاگنے سے کئی بار یہ حاصل نہیں ہوتی۔ کچھ غلام قیدی محبوس لوگ مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں، قید ان کی آزادی کو مجروح نہیں کرتی، جبکہ کچھ آزاد لوگ تازہ ہوا کے جھونکے کو بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ ان سالوں میں عدیل ہر سمت اڑ چکا تھا۔ وہ اس قدر آزاد رہا کہ اب اس میں اڑتے پولن کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ زندگی کی سطح آب پر لہروں کے ساتھ بہتا پھرتا۔ آہستہ آہستہ جس طرح وہ محبت کے حصول میں ڈس ایلیوژن ہوا تھا، آزادی کے معنی بھی ترنگ اور معنی کھونے لگے۔ اسے اپنے گھرانے کی عورتیں یاد آنے لگیں جو اپنے کھونٹے سے مردوں کو باندھنے کی خواہش میں ساری عمر گھروں میں قید رہ کر زندگی بسر کر دیتی تھی۔ جب وہ دونوں سمتیں بیکار ہو گئیں، نہ اسے محبت سے سروکار رہا نہ آزادی سے، تو ایک بار پھر اس کے دل میں ایک نئی آرزو ترازو ہو گئی۔ یہ بیماری وہ سفید فام لوگوں سے لے کر آیا تھا۔ مغربی ممالک کے سفروں پر اس نے سیکھا تھا کہ انسان کام کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے۔ کام ہی زندگی کا سب سے بڑا مفہوم ہے، اور جب تک کوئی کام ادھورا ہے، جان باقی ہے۔ کام ختم ہو جائیں تو آدمی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ مغرب کا سفید فام آدمی 100 سال کی مہذب زندگی کے بعد لاشعوری طور پر کام کا غلام بن چکا تھا۔ محبت اس کے لیے وقتی جذبہ اور آزادی اس کے لیے خلائی سفر تھا۔ ان دونوں سمتوں کے درمیان مصروف رہنا
کام کرنا، ہر لمحے مشین بنے اپنے بے معنی سفر کو بامعنی کرنے کا شیڈیول تھا۔ وہ بھی پچھلے 16 سال سے ورکہولک ہو چکا تھا۔ اس کے ارد گرد پروگرام ہی پروگرام تھے، منصوبوں کے، وقت کے، ورک لوڈ کے۔ اسے علم بھی نہ تھا کہ وہ اپنے ہفتے، دن، مہینے کس طرح کترتا جا رہا ہے۔ تبدیلی کی خاطر کبھی کبھی سفر، پکنک، پارٹی میں چلا جاتا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اسے ضیاع کا احساس ہوتا۔ اسے لگتا کہ تفریح انتہائی بے معنی شے ہے، کیونکہ وہاں کام نہ تھا، اور جہاں کوئی کام نہ ہوتا وہاں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی، زندگی کے معنی نہ رہتے۔ عدیل نے محبت اور آزادی کے سفر ختم کر دیے اور ان دونوں مینڈھوں کو کام کے ساتھ ذبح کر دیا۔ ان 16 سالوں کے بعد اچانک چوکیدار کی بینچ پر بیٹھ کر ساتھ والی کوٹھی میں جھانکتے ہوئے وہ کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ نظر آنے والے منظر میں ایک بے معنی خوشی تھی۔ خوبصورت لان میں چھوٹے روسی کتے کے ساتھ 2-3 خوبصورت بچے کھیل رہے تھے۔ چھوٹا گودی کتا کبھی ان کے پاؤں میں گیند بھر کر گھومتا، کبھی کسی کی گود چڑھتا، کبھی کسی کے کندھے پر سوار ہو جاتا۔ عدیل دیر تک بیٹھا ان کو دیکھتا رہا۔ اندر سے زیبا نے اسے پھر پکارا نہیں، غالباً وہ لنچ کھا کر سو گئی تھی۔ اسے گھنٹے بعد کسی فیشن شو پر جانا تھا۔ اپنے شام کے شیڈیول ذہن میں پھراتا عدیل بینچ سے اٹھا۔ بینچ پر پڑی ہوئی چوکیدار کی تسبیح فرش پر گری۔ عدیل نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ لکڑی کے تسبیح دانے بہت پھرانے کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ اس کے پھندنے پھونسڑے بن چکے تھے۔ اس تسبیح کو دیکھ کر اسے اپنے دادا کی یاد آئی۔ دادا کی تسبیح زندگی کے آخری ایام میں ان کے ہاتھوں میں کتنی خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے 16 سال کام سے محبت کی تھی، کام کو اپنا خدا سمجھا تھا۔ بچوں کو کتے سے کھیلتے دیکھ کر اس پر انکشاف ہوا کہ انسان کو کام بھی پوری طرح کنٹین نہیں کر سکتا، اچھی طرح کنزیوم نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ سمتوں کا اسیر رہا اور ہر نئی آرزو اسے پہلی خواہش سے الٹے پاسے لے جاتی رہی۔ اس لمحے جب عدیل کے ہاتھ میں چوکیدار کی تسبیح تھی، اس پر انکشاف ہوا کہ انسان کسی بھی جہت میں سفر کرے، یا تو اسے آگے خلا ملے گا یا ایک اور سمت۔ انسان سمتوں کے سفر کے لیے نہیں بنا، اسے اوپر اٹھنے کی حاجت تھی، اپنے سے اوپر، اشیاء سے اوپر، رشتے ناتوں سے اوپر، دھیان کی ریشمی ڈوری سے بندھ کر اوپر ہی اوپر، ایسے سفر پر جس کا کوئی منطقی، جذباتی، وقتی انجام نہیں ہوتا، جس میں کچھ ملنے یا کھونے کی شرط نہیں ہوتی، اوپر ہی اوپر، آگے ہی آگے، لامتناہی بلندیوں کی طرف۔ پتہ نہیں کیوں وہ جیب کے اندر تسبیح دانوں کو پھرانے لگا۔ بڑے برسوں بعد سے اسے احساس ہوا وہ بچوں کی طرح معصوم، یقین رکھنے والا، محبت سے پر عدیل بن گیا ہے۔ اس کی سائیکی روسی کتوں سے کھیلنے والے بچوں سے جا ملی، جنہیں نہ کوئی خوف تھا، نہ ملال، نہ کوئی اندیشہ تھا، نہ کوئی تذبذب، نہ راستے ختم ہونے کا اختلاط، نہ کہیں پہنچنے کا اس محلال۔ پتہ نہیں کب سے سنے ہوئے بھولے بسرے دادا کے ہونٹوں پر سسکتے کلبلاتے ورد اسے یاد آنے لگے، اور عدیل اپنے دادا کی طرح تسبیح پھیرنے میں مشغول ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کہانیوں کے مجموعے دوسرا دروازہ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔